السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پچھلے کئی دنوں سے پاکستان میں آئینی ترمیم کے بہت چرچے تھے اور حکومت اس کے لیے بہت بلند بانگ دعوے بھی کر رہی تھی۔ گزشتہ روز اتوار کا روز تھا اور بھرپور اسلام آباد میں دن رہا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی تیاریاں بھی بھرپور تھیں، سینٹ کے اجلاس کی تیاریاں بھی بھرپور تھیں، کابینہ کا اجلاس بھی ہونا تھا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہوئے لیکن صرف رسمی کارروائی ہوئی، کابینہ کا اجلاس نہ ہو سکا۔ نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں وہ لاہور سے اسلام آباد پہنچے اور یہ بتایا گیا انہیں کہ آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ ان کے سامنے بھی رکھا گیا ہے، انہوں نے دستخط کیے۔ لیکن اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جو مرد بحران بھی کل کے لیے مولانا فضل الرحمان تھے اور مرد آہن بھی مولانا فضل الرحمان رہے، جو سینٹر آف گریوٹی تھے پاکستان کی سیاست میں وہ مولانا فضل الرحمان رہے۔ آج بھی مولانا فضل الرحمان کی انتہائی اہمیت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہ ہو سکی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت کے لیے یہ سبکی ہوئی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو پہلے انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوئی تھی، بعد میں جو ڈرافٹ ہے اس آئینی ترمیم کا اس میں کوئی تبدیلی لائی گئی، یا جو ڈرافٹ ہے وہ واقعتاً مولانا فضل الرحمان نے نہیں دیکھا تھا، اور بعد میں جو مسودہ گردش کر رہا ہے یہ مسودہ کتنا حقیقی ہے، اور اس میں جو سفارشات ہیں، جو تجاویز ہیں، کیا وہ پاکستان جیسے ملک میں ان پہ عمل کرنا ممکن ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اسی سلسلے میں جو سپریم کورٹ ہے مجوزہ طور پہ اس آئینی ترمیم جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کو وہاں بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ ایک ترمیم جو بھی ہوئی نہیں، ٹیبل نہیں ہوئی، کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال آئینی عدالت سے متعلق جو پہلے باتیں ہوتی تھیں وہ جو مسودے میں اس سے متعلق ہے، کیا اس پر جو اتفاق ہے وہ انڈیجنس ہے یا اس پہ سیاست اختلاف ہے وہ انڈیجنس ہے یا سیاست ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت کی بات کرتی ہے اور اس سلسلے میں اس آئینی ترمیم کو مجوزہ آئینی ترمیم کو سپورٹ کر رہی تھی۔ یہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی قانون سازی، کیا یہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی کا جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سینیٹر وسیم سجاد صاحب پاکستان کے سابق صدر بھی ہیں، سابق چیئرمین سینٹ بھی ہیں، ماہ ناز قانون دان بھی ہیں، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب۔ وسیم صاحب آپ کی طرف آئیں گے، لیکن ارشاد صاحب پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کل جو ہوا اور حکومت کے تمام تر دعوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، دو تین چیزیں تو بڑی واضح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت یہ ترمیم جس جلد بازی میں لانا چاہ رہی تھی اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے، بدنیتی ظاہر ہوئی کہ ہفتے اور اتوار کا جو چھٹی کا دن ہے، آپ جمعرات کو نہیں لا رہے، جمعے کو نہیں لا رہے، اجلاس نہیں ہو رہے، آپ اچانک اجلاس بلا لیتے ہیں، پیر کا انتظار نہیں کرتے، بدھ جمعرات کا انتظار نہیں کرتے، تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی ڈنڈا کسی نے وہ کیا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے کہ یہ ابھی منظور کریں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ آئین میں ترمیم کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے تو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو جس وقت چاہے بغیر دیکھے بھالے، بغیر بحث کیے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر عوام کو جو کمیونٹی ہے، سول سوسائٹی ہے، بار کونسلیں ہیں، بار ایسوسیشنیں ہیں، جو ایوان کے اندر موجود اپوزیشن ہے اس کو اعتماد میں لیے کہ بغیر آپ آئینی ترمیم شروع کر دیں، کیونکہ آپ کو ڈنڈے کے زور سے یا لالچ دے کے آپ نے چند ممبر خرید لیے ہیں یا آپ نے زبردستی ان کو ہم نواب بنا لیا ہے تو اب ترمیم منظور ہو جانی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی۔ دوسرا یہ تھی کہ حکومتی ٹیم انتہائی نالائق ثابت ہوئی کہ اس نے نہ اس پر ہوم ورک کیا، نہ واقعتاً مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتماد میں لیا کہ مسودہ دکھائے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اعتماد میں لے لیا ہے، اور نہ ہی ان ترامیم کے مضمرات پر غور کیا، نتائج پر غور کیا کہ جب یہ منظر عام پر آئے گی تو کتنا بڑا بلو آپ آئین کی پوری جو سکیم ہے ٹریکانومی آف پاورز کی، اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ آپ عدلیہ کو ایک ماتحت اور تابع محمل عدلیہ بنا رہے ہیں، انتظامیہ کے اختیارات بڑھا رہے ہیں، یعنی چیف جسٹس جو آئینی ایک عدالت بنا رہے ہیں اس کا چیف جسٹس کا تقرر بھی وزیر اعظم کرے گا، اس کے ججوں کا تقرر بھی وزیر اعظم کرے گا، اور جو متنازع معاملات ہوں گے سیاسی اور آئینی وہ سارے وہی سنے گا۔ صحیح۔
یہ نہیں سوچا گیا. اور تیسرا جو سب سے اہم پہلو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو سیکریسی تھی اپنے ہی ارکان سے، اپنے ہی ممبران اپنے ہی جو وزرائے کرام ہے ان سے جب یہ مسودہ چھپایا گیا تو جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے اس نے معاملات کو گمبھیر کر دیا، اور شک و شبہ کی فضا میں جو ہے اتفاق رائے حاصل کرنا یا کسی سیاسی جماعت کو تعاون پر آمادہ کرنا، کیونکہ سب نے اپنے حلقے میں بھی جانا ہے، عوام میں بھی جانا ہے، اور لیگل کمیونٹی کا ہینڈلنگ حکومت کی اس سے متعلق مکمل ناکام تھی. لیکن یہ سارا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کا نہیں ہے، یہ کریڈٹ ہے اپوزیشن کا. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو غلط فہمی پیدا کی گئی کہ جی وہ بس ایک گورنری لے لیں گے اور یہ وہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، وہ اپوزیشن کے ساتھ تھے اور کل نظر آیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہی ہیں. جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اپنا سیاسی مستقبل پہلے دیکھیں گے اور باقی چیزوں کو بعد میں دیکھیں گے. یہ جو ڈرافٹ آیا ہے ذرا اس کے کنٹینٹ پہ بھی وسیم سجاد صاحب سے رہنمائی لے لیتے ہیں. جی بالکل، وسیم سجاد صاحب سے رہنمائی تو ہم انہی سے حاصل کریں گے. جی وسیم سجاد صاحب، جو یہ ڈرافٹ ہے اس میں بنیادی جو بات ہے وہ آئینی عدالت کا قیام ہے، اور جو دلیل دی جاتی ہے جی امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، باقی ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ عدالتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پہلی بار جو اس کے چیف جسٹس کا قیام ہے وہ وزیر اعظم جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے، وہ کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی عدالت وقت کی ضرورت ہے پاکستان جیسے ملک میں، اور وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا یہ عدالت جو صاف، شفاف اور سپیڈی جسٹس ہے وہ فراہم کر سکے گی؟ بات یہ ہے جی کہ ایک تو ارشاد صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ آئین میں ترمیم ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے، اور عام طور پہ اس کو پبلک میں آنا چاہیے، اور خصوصاً جب تعلق عدلیہ سے ہو تو عدلیہ کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، ان سے بھی بات کرنی چاہیے، اور خصوصاً جو بار ایسوسیشنز ہیں جن کا اس سے ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے اور ان معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، ان کی بھی رائے لینی چاہیے اور وقت دینا چاہیے تاکہ عوام اس پہ اپنی رائے دے سکیں، بتا سکیں کہ اس میں کیا پہلو ہیں، اس پہ کوئی بہتری ہو سکتی ہے، جو مسائل کی نشاندہی ہے اس کا کیا بہتر حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ختم کر دیا جائے یا کوئی اور حل بہتر ہے. تو اس وقت جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو موجودہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کا جو اثر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جو موجودہ ہے وہ ایک بے اثر سی، بے معنی سی عدالت بن جائے گی، اور تمام اختیارات ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ یعنی آئینی عدالت نئی بنائی جائے گی، اور اس کے ججز کا تقرر جو ہے وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ان معاملات کو دیکھے گی. چیف جسٹس کے بارے میں ایک ترمیم کی گئی تھی کہ جو سینئر موسٹ ہوگا سپریم کورٹ کا جج اسی کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، اور یہ 18ویں ترمیم میں ہوئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 بار اس طرح ہوا تھا کہ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، اور وہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوئے، اور اس کا خیال تھا کہ یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اگر حکومت نے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو پھر سارے جج حکومت کی طرف دیکھیں گے کہ جی میں نمبر لے جاؤں، میرا اچھی رپورٹ مل جائے تاکہ مجھے چیف جسٹس بنا دیا جائے. تو اس ساری چیز کو ختم کرنے کے لیے کئی سالوں کے بعد یہ ترمیم کی گئی تھی کہ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. اب سوال یہ ہے جی کہ یہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یہ میرے خیال میں آئین کا جس کو بیسک سٹرکچر کہتے ہیں اس کا حصہ ہے. اس کے 3 کلیدی رول ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اپیلیں سنتی ہے عدالت ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف. دوسرا یہ ہے کہ آئین کی کو نفاذ کرنا، یعنی جو بھی حقوق دیے گئے ہیں عوام کو آئین کو، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی راستے میں کوئی دقتیں ہیں ان کو دور کرنا.
اور اگر ان کے ججمنٹس کے دوران کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ آئین کی کوئی شک جو ہے وہ اتنی مبہم ہے، اس کی کوئی صحیح اس کا سمجھ نہیں آ رہی، اس کی تشریح کرنا. اور تیسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ بہت سے دوسرے ممالک میں بھی ہے، چیکس اینڈ بیلنسز پہ قائم ہے. یعنی سپریم کورٹ ایک چیک ہے. اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے ایگزیکٹو یا آئین کی خلاف کرتی ہے لیجسلیچر، تو سپریم کورٹ کا ایک رول ہے کہ اس کو وہ روکے اور اس کو ان کو صحیح راستے پہ لائے. تو اگر ہم یہ سپریم کورٹ کو ہی ختم کر دیتے ہیں تو آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ متاثر ہوگا، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جس کو بڑی مشکل سے اس لیول تک لایا گیا تھا وہ متاثر ہوگی. تو لہذا اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ وکلا بار ایسوسیشن میں کافی پریشانی سی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. اور یہ اب چیز جو ہے وہ پبلک میں چونکہ آ گئی ہے تو میرے خیال میں اس پہ اب لوگ بات چیت بھی کریں گے. اور مولانا صاحب نے میرا خیال میں بڑا ایک جمہوری قدم اٹھایا. انہوں نے کہا جی کہ اس کو مزید وقت دیں، اس پہ سوچیں، لوگوں سے بات چیت کریں. تو میرے خیال میں انہوں نے ایک بہت اہم جمہوری کردار ادا کیا ہے جو قابل ستائش ہے. تو وسیم صاحب فی الحال تو لگتا ہے کہ معاملہ جی سر، اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں جوڈیشری کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج یا کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو دوسرے ہائی کورٹ میں، دوسرے صوبے کے ہائی کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جج پسند نہیں ہے، جس جج کا فیصلہ پسند نہیں ہے، اگر وہ اسلام آباد کا ہے تو اس کو کوئٹہ بھیج دو یا کراچی بھیج دو یا کراچی والے کو پشاور بھیج دو. دوسرا یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کا اختیار ہے 199 کا، اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. اور کسی سورس پر کسی بھی جج کو فارغ کیا جا سکتا ہے بغیر انکوائری کے اور بغیر کسی سماعت کے. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا مطلب ہے کہ ایک تلوار لٹکائی جا رہی ہے عدلیہ پر، اور عدلیہ کو بالکل ماتحت ادارہ بنایا جا رہا ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بھی عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس پہ متاثر ہوتی ہے. یعنی عدلیہ کو کام کرنے کے لیے بنیادی طور پہ ایک جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی آف ٹینیور جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو اپوائنٹ کیا ہے لیکن اس کو نکال نہیں سکتے جب تک ایک خاص پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ نہ کیا جائے. بہت سارے ممالک میں امپیچمنٹ ہوتی ہے، یعنی معاملہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور 2/3 اکثریت سے اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کو نکالا جا سکتا ہے. پاکستان میں جو طریقہ کار ہے وہ جوڈیشل کاؤنسل ہے. وہ مقصد یہ تھا کہ ان کے اپنے کولیگز جو ہیں سینئر ججز وہ فیصلہ کرتے ہیں. اب ایک شخص کو اس سورس رپورٹ پہ نکال دینا، اس کا مطلب ہے کہ سورس رپورٹ تو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں تو وہ تو حکومت کے اختیار میں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب کہ ہر وقت ایک جج کے اوپر یہ ایک تلوار ہوگی کہ بھی کسی وقت بھی نکالا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے یہ ایک بڑا اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے. یہ کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے کہ اس کو کبھی گجرانوالا بھیج دیا، کبھی لائل پور بھیج دیا، کبھی کہیں اور بھیج دیا. یہاں آئین میں جو شک موجود ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے لیکن جج کی مرضی کے، اس کی مرضی کے خلاف ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. اگر جج کہتا کہ ٹھیک ہے جی مجھے منظور ہے، کوئی مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹرانسفر کرنے میں کوئی فائدہ ہے، کوئی وجہ ہے، تو ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جس کی بغیر مرضی کے، اور خصوصاً شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں آ رہا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دور دراز علاقوں میں بھیجا جا سکتا ہے. اس سے بھی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ متاثر ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو وسیع تر اس پہ ڈبیٹ ہو اور اس کو جلدی میں نہ کیا جائے، سارے پہلو دیکھے جائیں. جی وسیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی. ایک ترمیم جو بھی ٹیبل ہی نہیں ہوئی، جو ہوئی نہیں ہے، کیا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو ریورس کر سکیں؟ دیکھیں جی، جو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی ترمیم نہیں ہوئی،
اور ایک سوال ہوگا اگر عدالت کے سامنے آتا ہے کہ بھئی جب ہوئی نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترمیم ہے. لیکن جو پروسیجر ہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ وضاحت کرے. مثلا دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی اگر کوئی شخص ایک سیاسی پارٹی کا ممبر ہے, کیا وہ اس پارٹی کی ہدایات کے باوجود اس پارٹی کے خلاف ووٹ کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک پروسیجرل چیز ہے. جو تھوڑا بہت جو ریزرو سیٹس کے بارے میں فیصلہ آیا تھا اس کی روح سے یہ سوال اٹھے گا. اور پھر سپریم کورٹ نے دوسری وضاحت بھی کر دی ہے کہ جو ممبران ہیں جنہوں نے ایفیڈیوٹ داخل کر دی ہیں وہ پی ٹی آئی کے ممبر تصور ہوں گے. تو جب ممبر تصور ہوں گے تو کیا وہ پی ٹی آئی کی جو انسٹرکشنز ہیں, جو ان کے احکامات ہیں, اس کے خلاف وہ ووٹ کر سکتے ہیں؟ اگر کریں گے تو کیا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا؟ تو یہ چیزیں جو پروسیجرل ہے, ہو سکتا ہے اس پہ کوئی وضاحت آئے. لیکن ترمیم جو ہے چونکہ ابھی سامنے نہیں آئی تو میرے خیال میں اس پہ ابھی کوئی انٹرفیئرنس کرنی مناسب نہیں ہوگا. تو اور جو یعنی جی ساری جی یہ جو آپ نے ذکر کیا نا جی کہ جو لوگ ووٹ دیں گے ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا نہیں ہوگا, اس میں ترمیم مجوزہ ترمیم بل میں یہ ترمیم بھی کی گئی کہ 63A میں جو سپریم کورٹ کا پچھلے سال کا فیصلہ ہے کہ جو ممبر ووٹ دے گا اس کی ممبرشپ بھی ختم ہوگی اور ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. اور اس کا جواز یہ پیش کیا گیا تھا کہ جس طرح ایک شخص چوری کرتا ہے تو چور کو جب سزا دی جاتی ہے تو ساتھ مال مسروقہ بھی برآمد کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر اس نے 1 کروڑ کی چوری کی ہے تو اس کو 3 مہینے کی سزا دے کے یا 1 لاکھ روپے جرمانہ کر کے کہا جی 3 کروڑ تمہارا ہوا. تو اب اس میں ترمیم کر کے کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا, اس کے بعد ممبرشپ ختم ہو جائے گی. اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوٹاکریسی اور ضمیر فروشی کو فروغ ملے گا یا یہ عین تقاضا انصاف ہے؟ کیونکہ دوسرے فریق یہ کہتا ہے کہ یہ 2 سزائیں ایٹ اے ٹائم نہیں دی جا سکتی کہ ووٹ بھی ختم کر دیا جائے اور ممبرشپ بھی ختم کر دی جائے. دیکھیں جی پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ایک اپنی منفرد تاریخ ہے. یہاں پہ اگر آپ 47 کے بعد دیکھیں تو اکثر یہ ہوا ہے کہ کوئی شخص ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آتا ہے اور اپنی پارٹی کے خلاف نو کانفیڈنس میں یا فارورڈ بلاک بنا کے اس کو ڈی سٹیبلائز کرتا ہے. تو یہ 47 سے ہوتا ہے. پاکستان کے ابتدائی سالوں میں بھی چیز سامنے آئی, پھر اس کے بعد بھی یہ چیز سامنے آئی. تو اس کو درست کرنے کے لیے ہندوستان میں بھی اینٹی ڈیفیکشن کلازز یہ آئین میں لائے گئے, پاکستان میں بھی لائے گئے, اور اس کو پھر وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق اس پہ ترمیم کی گئی کہ بھی اس کو زیادہ مؤثر کیا جائے. اب یہ جو جس فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو شخص ووٹ ڈالے گا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس پہ تنقید بھی ہوئی اور وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ریویو میں بھی, لیکن اس وقت قانون یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ووٹ ڈالے گا تو وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور نااہل بھی ہوگا. تو لہٰذا اگر کوئی 2 4 5 آدمی پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ ہم سے رابطے میں نہیں ہیں, تو اگر وہ ووٹ ڈالیں گے تو ان پہ جو موجودہ قانون ہے وہ لاگو ہوگا اور اس قانون کے تحت ان کی جو ووٹ ہے وہ موجودہ قانون کے مطابق وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر صورتحال بدل سکتی ہے. وسیم صاحب, اب سوال جو پہلے میرا سوال تھا اس کا جو دوسرا حصہ تھا کہ کیا آئینی ترمیم جو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہے, کیا سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے؟ اس میں جی ایک جو اصول سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا, ہندوستان میں بھی یہ سوال آیا اور پاکستان میں بھی, وہ یہ ہے کہ عام طور پہ آئینی ترمیم کو عدالت رد نہیں کر سکتی, لیکن اگر وہ آئینی ترمیم بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرتی ہے تو پھر پاکستان کے سپریم کورٹ بھی کے فیصلے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرفیئر کر سکتے ہیں, اور ہندوستان کے سپریم کورٹ کے بھی فیصلے ہم اس کو انٹرفیئر کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ بنیادی ڈھانچہ کیا ہے, تو کچھ تو انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہے کہ یہ پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ یہ بنیادی ڈھانچے میں آتا ہے, اسلامک پروویژنز یہ بنیادی ڈھانچے میں آئیں گی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری
یہ بنیادی ڈھانچے میں آئیں گی. اور کیا آتا ہے, یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ مقدمہ جب آئے گا تو فیصلہ کرے گی. تو بنیادی ڈھانچے کو اگر تبدیل کرتے ہیں تو پھر ہمارے کورٹس کی یہ فیصلے ہیں کہ ان میں ہم انٹرفیئر کر سکتے ہیں. اور یہ جس سے میں نے کہا کہ ہندوستان میں بھی یہی ہے. تو اب اگر یہ معاملہ ترمیم کے بعد جاتا ہے تو پھر یہ سوال سپریم کورٹ میں اٹھ سکتا ہے. لیکن ایک سوال, اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جی سپریم کورٹ کو تو اختیار نہیں, پھر شاید آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانا پڑے. لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہوگا وہ بنا ہی اس ترمیم کے تحت ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی قانونی ایک مشکل ہو جائے گی کہ ایک چیز اگر اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی ڈھانچے کو متاثر کر رہا ہے تو وہ پھر کہاں پہ چیلنج ہوگی. یہ سوال ترمیم کے بعد اٹھ سکتا ہے. اچھا, اس میں ایک دو شکیں اور بھی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا چیئرمین اس وقت تک رہے گا جب تک نیا نہیں آ جاتا, ممبر بھی برقرار رہیں گے, اور پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی جو ہے ایک قرارداد کے ذریعے ان کی مدت ملازمت 3 سال بڑھا سکتی ہے. یہ کوئی کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی قرارداد کے ذریعے کسی شخص کی اتنے بڑے عہدے کی میعاد ملازمت بڑھائی جا سکے؟ اگر پھر الیکشن کمشنر کی یا چیف الیکشن کمشنر کی بڑھائی جا سکتی ہے تو باقی لوگوں کی بھی بڑھائی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو غیر قانونی قرار دینے کا جو اختیار ہوگا وہ بھی آئینی کورٹ کے پاس ہوگا, وہ جو دوسری کورٹ ہے سپریم کورٹ ہوگی اس کے پاس نہیں ہوگا. تو اس سے کیا قباحتیں پیدا ہوں گی یا یہ بالکل جائز ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے جی کہ یہ شک موجود ہے. مثلا اگر اسمبلی کی تحلیل ہو جاتی ہے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کا جو آفس ہے وہ قائم رہتا ہے اور وہ اسپیکر رہ جائے جب تک نئی اسمبلی نہیں آتی. اسی طرح صدر کا عہدہ ایسا ہے کہ صدر کا عہدہ ختم ہو جائے جب تک نیا صدر نہیں آتا وہ عہدہ قائم رہتا ہے. تو یہ کنٹینیوٹی کے لیے یہ چیز کی جاتی ہے. تو اگر نیک نیتی سے کیا جائے تو اس میں میرے خیال میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر نئے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. آئین کا منشا تو یہ ہے کہ ایک خاص مدت کے اندر اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے تو وہ ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی کوئی ایسی وجوہات ہوگی کہ تاخیر ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ وہ کر دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ قرارداد کے ذریعے اس کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. اب اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر کی جو تقرری ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے, ان کی پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہوتی ہے. تو وہ پارلیمنٹ یعنی اس میں سارے اپوزیشن بھی شامل ہوتی ہے, گورنمنٹ بھی شامل ہوتی ہے اور ایک پروسیس ہے, وہاں پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے, ڈیبیٹ بھی ہوتا ہے, اس کے تحت ہوتی ہے. تو اگر پارلیمنٹ یعنی صرف نیشنل اسمبلی کی قرارداد کے ذریعے ہو جائے گا اس کا مطلب کہ صرف حکومت کے ہاتھ میں اس کا ٹینیور جو ہے وہ آ جائے گا. تو ایگزیکٹو کے پاس اتھارٹی ہو جائے گی کیونکہ قومی اسمبلی میں جو اکثریت ہوتی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے, اس کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی. تو لہذا اس سے یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کی جو آزادی ہے وہ متاثر ہوگی. تو لہذا اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گریز کرنا چاہیے اور یہ بھی معاملہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے, سامنے آنا چاہیے اور اس کے پروز اینڈ کونس دیکھ کے اس کے پر پھر اس کے بعد بات ہونی چاہیے. جی اچھا وسیم صاحب, یہ جو سارا کچھ ہے اس کا جو بنیادی جواز فراہم کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو انصاف مل سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں سیاسی معاملات ہیں, آئینی معاملات ہیں, جس طرح الجھا دیا جاتا ہے عدالتوں کو, ان میں آئے روز ایک نئی اپلیکیشن ہوتی ہے, اگر آئینی عدالت نہیں بنتی تو اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں, کیا حل ہے کہ لوگوں کو جو سپیڈی جسٹس ہے وہ مل سکے؟ دیکھیں جی, آئینی عدالت میں میرے خیال میں اس وقت انہوں نے یہ پروویژن رکھی ہے کہ جی 5 ججز ہوں گے اور وہ آئین کے تحت یعنی آرٹیکل 199 کے تحت جو مقدمات ہوں گے ان کی اپیلیں وہ سنیں گے. ایک نئی عدالت بنانے میں اربوں روپے خرچ ہوں گے.
اور ہمارے معاشی حالات ہیں تو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہمیں ایسا خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ 5 ججز لگا کے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں تو 5 مزید ججز کی سپریم کورٹ میں تقرری کر دیں, اور وہاں پہ ایک سپریم کورٹ جو انڈیا کا آئین ہے اس کے تحت سپریم کورٹ میں جو آئینی معاملات ہوتے ہیں, اگر کوئی آئین کا نقطہ جو ہے پبلک امپورٹنس کا نقطہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ ایک 5 ممبر کا بینچ اسپیشل بناتے ہیں جو قائم رہتا ہے ہمیشہ, وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کہلاتا ہے, اس کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ 5 ججز وہاں بنانے کی بجائے 7 ججز سپریم کورٹ میں مزید لگا دیں اور ان کو یہ کام دے دیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور چیف جسٹس جو ہے ان کو اختیار ہونا چاہیے کہ جی وہ کس بینچ کو کیا کام دیتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں, کانسٹیٹیوشنل کیسز ان کے پاس چلے جائیں, باقی کیسز جو ہیں وہ دوسرے ججز سنیں, تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ اس جوڈیشری کے معاملے میں انویسٹمنٹ یا سوچ نہیں کی گئی کہ جی اگر یہ تاخیر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے, تو اس کا حل کیا ہے. تو کیا یہی حال ہے کہ نئی عدالت بنا دی ہے, تو وہاں پہ اگر زیادہ کنجیشن شروع ہو گئی تو پھر کیا اور عدالت بنائیں گے. تو میرے خیال میں یہ جو میری ذاتی رائے ہے اس کا یہ حل نہیں ہے, حل اور ہے, سوچنا چاہیے, جوڈیشری کو بھی ان بورڈ لینا چاہیے اور بار ایسوسیشنز کو بھی, بیکاز ان کو ان چیزوں کے زیادہ علم ہوتا ہے کہ جی اس کا حل کیا ہے, کیا کرنا چاہیے. ان کو اگر یہ چیز کو ان کو کانفیڈنس بھی لیا جائے, ان سے بات چیت کی جائے تو میرے خیال میں بہتر حل نکل سکتے ہیں. اچھا وسیم صاحب, ایک سیاسی سوال ہے آپ کے تجربے کی روشنی میں, یہ جس طرح سے چھپا کے کہ وزیروں کو بھی نہیں پتہ کہ جو جن سے مدد مانگی جا رہی ہے ان کو بھی مسودہ نہیں دیا جا رہا. مجھے یاد ہے کہ 85 میں جب 8ویں ترمیم کا پہلا مسودہ آیا تھا تو اس پہ پارلیمانی پارٹی میں بحث ہوئی اور پھر کچھ اس میں ترامیم پہلے کر دی گئیں, پھر 3 مہینے تک, تقریباً 2.5-3 مہینے تک اس پہ بحث ہوتی رہی. یہ ایک روایت تھی. تو اب یہ جو چھپ چھپا کے قانون پاس کرنے اور آئین میں ترمیم کا معاملہ جو ہے, یہ ماضی میں کوئی اس کی مثال ملتی ہے؟ بہرحال جی میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ جو آئین ہوتا ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے پبلک کے درمیان, جس کے ذریعے وہ اپنی گورنرز کے لیے کہ جی ہماری حکومت کیسی ہونی چاہیے, جوڈیشری کیسی ہونی چاہیے, ایگزیکٹو کے کیا اختیارات ہونے چاہیے, تو وہ ایک ڈھانچہ بنتا ہے. اور یہ ڈھانچہ جو ہے وہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, آئین ساز اسمبلی, اس ڈھانچے کو آئین کی شکل دیتی ہے. تو اس میں اگر ترمیم کرنی ہے تو یہ ایک بڑا سنجیدہ عمل ہوتا ہے. اس میں اس کو پبلک کرنا چاہیے, ڈیبیٹ ہونا چاہیے, خصوصاً جوڈیشری کو آن بورڈ لینا چاہیے, وکلا کو آن بورڈ لینا چاہیے, کیونکہ اگر یہ تنہائی میں چھپ کے کیا گیا تو پھر اس میں بہت سی غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں. اور پھر جو 18ویں ترمیم ہوئے گی اس میں بھی پبلک نہیں تھا, لیکن اس میں تمام پارٹیاں شامل تھیں, اپوزیشن بھی تھی, چھوٹے صوبے بھی تھے, ان کو نمائندگی پوری دی گئی تھی, اور کئی مہینے اس پہ بحث ہوتی رہی, تمام پارٹیز میں شامل تھی, اور جو پاس ہوئی تھی وہ متفقہ طور پہ پاس ہوئی تھی. اسی طرح جو پاکستان کا آئین ہے وہ بھی 1973 میں جب پاس ہوا تھا تو متفقہ طور پہ ہوا تھا, کئی مہینے اس میں بحث ہوئی تھی, لیکن ہر آدمی نے, ہر ممبر نے اس سے اتفاق کیا تھا, تمام پارٹیز نے, مذہبی پارٹیز بھی تھی, مسلم لیگ بھی تھی, ANP بھی تھی, جماعت بھی تھی, مولانا مفتی محمود UAI کے وہ بھی تھے, سب لوگ شامل تھے, ولی خان صاحب تھے, سب لوگ شامل تھے, اور انہوں نے یہ آئین بنایا تھا اور اس کو متفقہ دستاویز بنایا تھا. لہذا آئین کا تقدس قائم رکھنے کے لیے اس ضروری ہے کہ اس میں یک طرفہ ترمیم سے گریز کیا جائے, اور وسیع ایک ڈیبیٹ کے بعد مفاہمت کے ساتھ, کنسنٹ کے ساتھ اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے اس کو ترمیم پھر لایا جائے. جی ٹھیک, بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب آپ کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے. ہمایوں صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمایوں صاحب, کل یہ معلوم ہو رہا تھا کہ پاکستان کی جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہبر اور رہنما مولانا فضل الرحمان ہیں,
کمال تو کیا مولانا نے، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف نے ڈائلاگ کی پاور کا اندازہ لگا لیا ہے؟ آپ نے بھی اپنی اپروچ کیا بدل لی ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کے ہی زیادہ بہتر فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ڈائلاگ کے پاور ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان ہمیشہ سے ڈائلاگ کے اوپر زور دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی قسم کی جنگ بندی کچھ کرنی ہے، یو نیڈ ٹو کم آن دا ٹیبلز۔ اب یہ بات ہو جاتی ہے تب جب لوگ کانسٹیٹیوشن پہ یا لوگ کسی اصول کے پابند ہوں۔ جب آپ بے اصولی کی بات کر رہے ہوں، جب آپ لا لیسنس بیکمز دا لا، تو پھر اس میں بعض دفعہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا تعلق ہی مطلب کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ یا پکے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ہو جائے، تو پھر وہاں پہ ڈسکشنز تھوڑی سی ذرا مشکل ہو جاتی ہے، بعض چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈائلاگز کا اپنا ایک بہت بڑا کردار ہے اور بہت اہم کردار ہے، اور وہی کردار ہم لے کر، حالانکہ ہم لوگوں کا اور جماعت علماء اسلام کا آپس میں ایک آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے، لیکن بعض دفعہ آپ کو پک اینڈ چوز کرنا پڑتا ہے کہ یار کن کے ساتھ بات چیت کرو، کن کے ساتھ نہیں۔ مجھے کسی حد تک امید تھی کہ بلاول بھٹو جو ہے، چونکہ ان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا خون بھی ہے اور وہ جوش مارنے والا خون ہے، تو شاید وہ آرٹیکل، یہ جب ہم کانسٹیٹیوشن کی اتنی پامالی کر رہے ہیں تو ان کے اندر خون جوش مارے گا اور وہ کہیں گے نہیں یہ تو میں نہیں مانتا۔ لیکن جب ان کو کہا گیا کہ جی آپ کو آپ کے نانا یہ وہ نہیں ہے، ان کے ریفرنس دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ چلو آپ کو میرے نانا ابھی یاد آ گئے۔ مطلب ان اسپائٹ آف دس کہ وہ اس کو ایز این آنر لے کہ یار ہم ان کے نانا کا ریفرنس دے رہے ہیں 1973 کے آئین کے لحاظ سے، ہی واز بینڈ فارورڈ کہ یار میں اس آئین کے اندر اور جو آپ کو پتہ ہے۔ لیکن ہمایوں صاحب معذرت کے ساتھ، یہ آئین کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے، خاص طور پر عدلیہ کے حوالے سے، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی جو آئین میں 5ویں ترمیم کی تھی وہ اسی طرح کی ترمیم تھی، اور جناب نواز شریف صاحب بھی 1997 میں عدلیہ کے ہی پر کاٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو عدلیہ کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ تابع محمل قسم کی، ماتحت قسم کی عدلیہ جاتے ہیں۔ جو 5ویں ترمیم وہ لے کر آئے تھے وہ یہی تھا کہ کسی کو میرے خیال میں وہ بیل کا حق انہوں نے کہا تھا کہ وہ ختم ہو جائے گا یا اس طرح کی بات تھی، اور اس میں بیل کا حق بھی ختم کیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس جو ہوگا وہ کسی ماتحت کو یعنی جونیئر کو لگا دیا جائے گا، اور جو سینئر ہے وہ چاہے گا تو اس کے ماتحت کام کرے گا، اور جو چیف جسٹس ایک دفعہ بنے گا اگر اس کی عمر رہتی ہوگی تو وہ پھر ماتحت جج کے طور پر کام کرے گا۔ وہ اس طرح کی تجاویز تھی جو اس میں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں یہی وہ کیا بات کر رہے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے ان کو، جب انسان کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، تو ہم نے اس کی بجائے ہم نے بتایا تھا کہ یہ تین لوگوں کے ساتھ، مطلب جو رفلی جو مجھے پتہ چلا ہے باتوں میں ادھر ادھر لوگ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ایمل ولی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ یہ بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں کو ریفرنس دیا گیا تھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو۔ مولانا صاحب کو کہا کہ آپ کے والد صاحب اس کے وہ تھے بانیوں میں سے ایک تھے، ایک کو کہا آپ کے نانا، دوسرے کو کہا آپ کے دادا۔ آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب نے تو اپنی وہ جو والد صاحب کی وہ تھا وہ تو انہوں نے حق بجا کر دیا، انہوں نے اس قسم کی اس کو روک دیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جلدی اور یہ غلط ہے اور فلانا ہے۔ باقی دونوں نے تو کچھ نہیں کیا، انہوں نے تو اپنی بارگیننگ کی، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے، لیکن اوور آل اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑا کرائسس جو آنے والا تھا وہ رک گیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ان کو تو ایک مطلب انہوں نے بیسیکلی جو سپریم کورٹ کو لے کے انہوں نے لوور کورٹس بنا دیا تھا۔ لیکن اب یہ بتائیں کہ سنا ہے کہ مولانا آپ کو قائل کر رہے ہیں کہ آئینی عدالت جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ آپ مان لیں، اور جو سپریم کورٹ ہے اس کا موجودہ سٹرکچر رہے گا اور چیف جسٹس سینیارٹی کی بنیاد پر ہوگا، تو کیا آپ اس پر سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس پہ ڈسکشن، میرے خیال میں ڈسکشنز کسی چیز پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں جب آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا لیں گے تو اس کا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے؟ کیا ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بالکل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ جس بات کے بیسس پہ یہ چیز کی جا رہی ہے وہ
पेंडेंसी ऑफ द केसेस है। आप जब पेंडेंसी ऑफ द केसेस को एड्रेस करना चाहते हैं तो साहब सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस किस वजह से गए। क्या वो नंबर ऑफ द जजेस की वजह से? मे बी। क्या वो केसेस की गलत डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से? मे बी। क्या वो हमारा जो सिस्टम है जिसमें डिलेज होते हैं, जिसमें एक एक केस के अंदर 10-10 साल तक स्टे ऑर्डर्स चल रहे होते हैं, क्या उस वजह से? मे बी। जब हम इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जब एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलेगा तो उसको उस तरीके से एड्रेस करना चाहिए। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, एक रिसर्च चाहिए, और उसके बाद फिर आप देखें कि यानी इस पे फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। इस पे आप कह रहे हैं कि पीटीआई में ये लचक मौजूद है कि अगर उसको कन्विंस किया जाए कि ये अदालतें क्यों ज़रूरी हैं तो आप इसमें हिमायत कर सकते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लजे, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखिए किसी भी चीज़ में चाहे मैं उसका 100% खिलाफ क्यों ना हो, उसको बहस तो बनाया जाए ना, उसको पार्लियामेंट में लाया तो जाए ना, उसके ऊपर डिस्कशंस तो, चाहे मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ लेकिन उसके ऊपर एक जनरल डिबेट तो होना। ये तो ना होना कि आप इतनी मेजर चेंजेस लेकर आए, पूरे पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं, पूरे सिस्टम का पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं, और आप उसको 5 मिनट 10 मिनट में आप उसको आधे घंटे में एक से और आधे घंटे में दूसरे उससे पार्लियामेंट से अप्रूव कराना चाहते हैं। ये ना करें, उसके ऊपर पार्लियामेंट एज अ होल उसके ऊपर डिस्कशन करे, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो हर एक आदमी उसके ऊपर अपनी सोच के मुताबिक, चाहे वो लॉयर हो चाहे वो ना हो। देखिए एक बात याद रखिए, कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि ये जब लॉयर्स इस किस्म के लॉ बना रहे होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि उनको लॉ का मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि इन्हीं लॉज के बेसिस पे उनके केसेस चलते हैं, इन्हीं लॉज के बेसिस पे वो लोगों को एक दूसरे की तरफ करते हैं। तो बाज़ दफा ये जानबूझ के छोटे मोटे लेकुना या मेजर लेकुना छोड़े मेरी नजर में छूट जाते हैं कि बाद में वो कहते हैं कि जी इस पे लॉ क्लियर नहीं था, ये इस पे लॉ क्लियर नहीं था, उस पे नहीं था, और इस बेसिस पे होते हैं। आई पर्सनली अंडरस्टैंड, आई पर्सनली थिंक कि इसके ऊपर पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर एक लंबी बहस होनी चाहिए, हर लिहाज से बहस होनी चाहिए। उसके ऊपर जो बार्स और जितने बाकी चीज़ें उन सब की भी बहस होनी चाहिए, और चूंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सूबों में भी होगी तो सूबों में भी बहस हो, फिर आप आए उसको चेंज करें, और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अच्छा ये फरमाएं कि अब आपको वो मुसवदा जो तरमीमी मुसवदा है या बिल है वो आपको दे दिया गया है ताकि आप उस पर गौर खौज कर सकें और तजावीज़ तैयार कर सकें? देखें जो एक आध दो चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, हाँ मेरे ख्याल में सबको मिल गई हैं, लेकिन आपको पता है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो चूँकि ये उस पे है, ये क्या कहते हैं, ये इन कैमरास था तो वो पूरा बता नहीं सकते, लेकिन उनके लिहाज से जो एक्चुअल ड्राफ्ट जो पहले दिया गया था वो तो बहुत ही खौफनाक था। कहते हैं उसके अंदर तो ऐसी ऐसी शिकें थी कि लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें असल जो मेन टारगेट दो चीज़ें थी जिसको मेन टारगेट कर रहे थे, एक आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स को कुचला जा रहा था, दूसरा आपकी जो जुडिशरी की आज़ादी है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाता हूं और उसका जो उसके जजेस एग्जेक्टिव के पास पावर देता हूं कि एग्जेक्टिव उसको लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं बेसिकली जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है या सेग्रीगेशन ऑफ पावर है, मैं उसमें जुडिशरी को एग्जेक्टिव के नीचे लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि अब एग्जेक्टिव जो होगी ना वो उसको डिसाइड करेगी कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा, कहाँ से क्या होगा क्या। ये चीज़ जो है ना, ये फंडामेंटल जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है। नंबर 2, जब आप कहते हैं कि उनको किसी तरीके से मॉनिटर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए आप सिस्टम के अंदर का सिस्टम बनाए कि जो लेट्स से अगर हाई कोर्ट है, जो हायर कोर्ट के अंदर जस्टिस के साथ कुछ लोग वो उसको कर रहे हो, ना कि सब ठीक, बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। खुशाइंदी है कि एक ओपन हुआ, डिबेट ओपन हुई, डिबेट कीजिए, इसी से कोई हल निकलेगा। इरशाद साहब टाइम खत्म हो गया, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।